دیکھیں کل پرسوں آپ کی خدمت میں ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مضبوط اور زندہ معجزہ ہے، جو اسی شان و شوکت سے اب بھی قائم و دائم ہے جس شان و شوکت سے وہ پیغمبر کے دور میں تھا۔ توجہ ہے؟ ہاں، اس کی تازگی میں فرق نہیں آیا۔ یاد رکھو، تازگی جیسے ہوتے ہیں گلاب کی ایک تازگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے وہ خوشبو ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن قرآن سے آنے والا خوشبو ایک دائمی خوشبو ہے۔ کسی زمانے کا انسان چاہے وہ اس قرآن سے اسی طرح خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے جس وقت نزول قرآن کے وقت جو انسان زندہ تھے ان کے لیے جو خوشبو محسوس ہوتا تھا وہ آج بھی ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ قرآن کی دائمی ہونے کا مفہوم یہ ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں، جیسا کہ عرض ہوا کہ قرآن چیلنج دیتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر اکٹھے ہو جائے جن و انس، فَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس طرح کے قرآن بنائے، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِ، وہ اس طرح نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ اس کام کے لیے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ رکھیں، بات یہ تھی قرآن معجزہ لکل زمان، ہر زمانے کے لیے، قرآن معجزہ ہے لکل انسان، ہر انسان کے لیے، قرآن معجزہ ہے لکل جہت، ہر جہت میں معجزہ، علم کے ہر پہلو، معارف، کل معارف کے اعتبار سے، کل معارف کے اعتبار سے۔ عجب بات یہ ہے جو سے پرسوں میں نے عرض کیا کہ قرآن ہر مرتبے کے انسان کے لیے فیوز و برکات کا باعث ہے، ہر مرتبے کے انسان کو کہا تھا نا، آخری گفتگو یہی تھی، بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا اس لیے ہم دوبارہ اس کو ربط دے رہے ہیں۔ ہر یعنی قرآن کے جو معارف ہیں، ایک تو ہر پہلو کے اعتبار سے ہے، دوسرا میں نے عرض کیا کہ قرآن باعث ہدایت ہے ہر فرد بشر کے، ہر فرد بشر کے، چاہے وہ ایمان کے کسی مرتبے پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تھا یعنی ایک ادنا سا، ہم جیسے عام انسان سے لے کے فرض کرتے بہت بڑے مجتہد تک، بہت بڑے ہے، وہ اپنے مرتبے کے حساب سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے مرتبے کے حساب سے فیوز و برکات حاصل۔ حضرت امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کی طرف ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمائے، انہ بحر عمیق، یہ لفظ مولا علی کا بہت گہرا لفظ ہے، بڑا سا۔ قرآن ایک گہرا سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، جس کے کچھ لوگ اوپر سے پانی اٹھا کے پی لیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا نچلے سطح پہ جاتے ہیں، جو پانی کے اوپر والے سطح میں تھوڑا سا نیچے جا کے جو جاندار رہتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اور نیچے چلے جاتے ہیں، کچھ اور نیچے چلے، یہاں تک کہ کچھ لوگ بہت گہرائی میں جاتا ہے اور وہاں سے ہیرے جواہرات اٹھا کے لاتا ہے نا۔ ہر بندہ اپنی صلاحیت، بلکہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں بڑے خوبصورت تعبیر استعمال کیا، وہ فرماتے ہیں قرآن کیا ہے؟ فرماتے قرآن کو آپ دسترخوان الہی سمجھو۔ توجہ ہے آپ لوگ، توجہ رہو، قرآن کو، یہ علماء کی تعبیرات ہے، قرآن کو کیا سمجھو؟ دسترخوان الہی، دسترخوان الہی جس پر ہر ذائقے کا کھانا موجود ہے، ہر آنے والا اپنے ذوق اور شوق کا لقمہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، ہاں
ہر آنے والا اپنے ہی ذوق شوق صلاحیت کے مطابق اس دسترخوان سے کیا کرتے ہیں؟ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ۔ قرآن اس میں معارف ہے، معارف اس میں علوم ہے۔ کچھ لوگ الفاظ میں کھو جاتے ہیں، یہ الفاظ اوپر والے قواعد و ضوابط، ان کی مثال اوپر سے پانی پینے والوں کی، اوپر سے پانی پینے والوں کی۔ کچھ لوگ اس کے ماوراء پس منظر جو علوم و معارف ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ تھوڑا گہرائی میں جانے والے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ایک عام انسان سے لے کے اعلیٰ مراتب پر پہنچے ہوئے انسانوں کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ یہ تھا سابقہ درس، جب تک آپ تک یہاں تک ہم سمجھا چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس سلسلے میں دوسری بات آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن علوم و معارف کا ایک خزینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قرآن کو پہنچانے والے نے بعض چیزوں کی بڑی جزئیات تک بیان فرمایا ہے، تفصیل، ایک چیز، بیٹے توجہ ہے، ایک چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ بعض چیزوں کی کلیات بیان فرما دی ہے، ان کی تفصیلات قرآن نے یا قرآن پہنچانے والے نے بیان نہیں۔ معارف کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے معارف، توجہ رکھو، جن کا تعلق، ایسے علوم جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان کی کلیات بیان کی ہے۔ ایسے علوم و معارف جن کا تعلق آخرت سے ہے، ان کی جزئیات تک بھی کیا کر دیا ہے؟ یہ آپ کے غور سے سننے کی بات ہے۔ معارف دیکھیے، دین میں جہاں آپ دیکھیں علوم قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بعض چیزوں کی بڑی باریک بینی سے ایک جز کو چھوڑا نہیں ہے، ایک جز کو بیان کیا ہے۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں، مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اسلام کو اگر تفصیل سے، اگر آپ تفصیلات کی اس پہلو میں دیکھنا چاہے تو اس قدر تفصیل ہے، یہاں تک کہ اسلام بتاتا ہے کہ زیر بغل، زیر ناف، انسان کی ناک کے اندر کے بالوں کا کیا حکم ہے۔ اس قدر باریک چیزیں ہے یا نہیں ہے؟ اس قدر تفصیل سے بیان کی۔ اور بھی بہت ساری جز بجز ایک چیز کو بیان کرتا ہے، جبکہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو کلیات کی شکل میں چھوڑ دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا بنیادی ہدف، بنیادی مقصد انسانوں کو معلومات دینا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لو، اصل جو جملہ ہے وہ یہ ہے، معلومات دینا ہی نہیں۔ قرآن کا بنیادی ہدف ہے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرانا، انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرانا، انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرانا، جسے آپ ہدایت دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی یاد آوری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانا، یہ قرآن کا بنیادی ہدف ہے۔ علوم کا وہ پہلو جو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہو، اس کی تفصیلات بیان کی۔ البتہ علوم کا وہ پہلو جس کا تعلق دنیا کی زندگی کی ضروریات و لوازمات کے ساتھ ہو، ان کی کلیات بیان کی، ان کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اب توجہ رکھیں، علماء فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن کا وظیفہ کیا ہے؟ مثلا قرآن کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ کل میرے خیال میں ہمارے فرسٹ ایئر کے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن نے یہ بیان کیوں نہیں کہ وہ سائنسی اعتبار سے کچھ باتیں تھیں،
جو سائنسدان بیان کرتے قرآن نے اس طرح کیوں نہیں کیا، قرآن نے اس طرح کیوں نہیں کیا، قرآن نے یہ فلاں کیوں نہیں کہا، جو اب ایک سائنسدان کہہ رہا ہے قرآن نے ایسی باتیں کیوں نہیں کی. یہ تو ابھی قرآن سے متعلق. اس سے پہلے ایک دفعہ کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ عام لوگ جو کام کرتے ہیں، سائنسدان جو ایجادات کرتے ہیں، ایک نبی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کیا تھا. یہ آپ ذہن رکھو. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں ہے. یاد رکھ، پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا قرآن کا وظیفہ کیا ہے. کیا قرآن وہ کہیں جو ہم چاہتے ہیں، یا قرآن میں وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کل بھی اس طرح کا ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، ائمہ. ایک تو ہم ائمہ سے تقاضا کرتے ائمہ یہ کہے، ائمہ یہ کرے، لیکن ائمہ ہمارے تقاضوں پہ چلنے والا تو ہوتا ہی نہیں. بالکل اسی طرح قرآن ہمارے تقاضوں کے مطابق چلنا نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ وہی کرتا ہے جو وہ خود انسان کے لیے کیا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے. یاد رکھ، یہ جو باتیں ہیں نا، ایک نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا جو ایک سائنسدان کر سکتا ہے، یا قرآن وہ باتیں، وہ معلومات کیوں نہیں دے رہا جو ایک سائنسدان دے رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو کام کسی تھوڑے سے محنت کے ساتھ عام انسان کر سکتا ہو، اللہ اپنے انبیاء کے ذمے وہ ڈیوٹی لگاتا ہی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. جو کام کسی محنت کے ساتھ، تھوڑی بہت زحمت کے ساتھ ایک عام انسان کر کے دنیا کو دے سکتا ہے، اللہ اپنے انبیاء کے ذمے وہ کام لگاتا ہے جو پوری دنیا کے انسان طاقت صرف کرے تو بھی وہ کام کر نہیں سکتا. سمجھ آ گیا؟ انبیاء دنیا میں فیکٹری لگانے نہیں آتے. ہاں، انبیاء دنیا میں کارخانے چلانے، ساجد صاحب، انبیاء دنیا میں ٹریکٹر سازی کے لیے نہیں آتے ہیں. یا اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی ٹریکٹر بنانا، کارخانے چلانا، تجارتی مراکز چلانا، داغے کی فیکٹری لگانا، یا دیگر آج کل کی جہاز سازی سے لے کے ایٹم سازی سے لے کے فلاں فلاں تک جتنے بھی آپ نیچے سے اوپر تک لے سکتے ہیں، یہ تو عام انسانوں نے کر کے دکھایا نا، کر کے دکھایا. اب توجہ رکھو، دنیا کی یہ چیزیں انسان خود کر سکتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اس کے لیے آسمان سے آرڈر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. توجہ رکھو، نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس کے لیے قوانین ہے، اللہ کی طرف سے رغبت ہے، ایسا کرو. یہ کلی قوانین ہے. انسانوں کو کہا ہے آپ آگے بڑھے، ایجادات کرے، یہ کلی قوانین ہے، قرآن دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں اس روئے زمین پر، یا اپنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی اس روئے زمین پر، وہ ہے اس انسان کو اللہ کی طرف پہنچانا. اللہ کی طرف پہنچانا. اب یاد رکھ، اس انسان کو اعلیٰ مراتب کی طرف پہنچانا. جو آپ جہاز کے بیٹ پہ اعلیٰ مراتب تک نہیں پہنچ سکتے. انسان اللہ کی طرف جانے کے لیے انبیاء کے سہارے کی ضرورت ہے. آخرت میں کامیابی کے لیے انبیاء کے سہارے کی ضرورت ہے. دنیا تو سامنے ہے، انسان کو اگر اسے روک بھی دے تو انسان کی فطرت ہے، اس نے دنیا کی طرف بڑھنا ہے. اس میں رغبت دلانے کی، اسلام نے جتنی بھی رغبت دی ہے کمانے کی، فلاں کرنے کی، یہ ایک فطرت کے تحت انسان کو آگے بڑھنے کا حکم ہے. وگرنہ انسان جن کو رغبت نہیں دیا گیا، کیا وہ بھی بڑھ رہا ہے؟ نہیں بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے نا. انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے جس کی طرف رغبت دیے بغیر انسان بڑھ نہیں سکتا. وہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، وہ دین کی طرف بڑھنا، وہ آخرت کی طرف ہے. آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کو اللہ کے رسولوں کی پیغامات کے بغیر، اللہ کی کتاب کے بغیر انسان کو آخرت کی طرف بڑھنا ممکن نہیں تھا. یاد رکھو، جو کام ایک انسان عام محنت سے کر سکتا ہے اس کو قرآن میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. اب آپ دیکھیں،
اسی لیے فرماتے ہیں قرآن کا وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کا وظیفہ یعنی وظیفۃ القرآن قرآن کا وظیفہ کیا ہے؟ ما ہوا وظیفۃ القرآن، قرآن کا وظیفہ کیا ہے؟ دین کا وظیفہ کیا ہے؟ اولا بیان التوحید وثانیا بیان الطریق التلبس والتحقق بهذه الحقیقہ۔ اولا تو دین اور قرآن انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے، بس یہ آپ ذہن میں رکھو۔ کل کمال انسان کا اللہ کو ماننا اور توحید کی پہچان ہے۔ معرفت توحید کمال کل ہے، یہ حضرت علی نے ناظم اللہ نے فرمایا ہے۔ کمال دین کا کمال کیا ہے؟ توحید، اللہ کی توحید وحدانیت کی طرف انسان کو لے جانا، یہ کمال دین ہے، یہ کمال قرآن ہے۔ اصل ہدف قرآن انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ثانیاً دوسرا اس راستے کا بیان کرنا جس راستے پہ چل کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا بنیادی ہدف ہے۔ اب آپ دیکھیں تو دو مقصد ہے، ایک مقصد ہے جو اصلی ہے، وہ انسان کا اللہ کی طرف لے جانا، یہ مقصد اصلی۔ دوسرا مطلوب ہے وہ اصلی نہیں ہے، اس کو مطلوب بالعرض کہتے ہیں، ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہے دنیاوی مقاصد کا بیان۔ دنیاوی مقاصد، دنیاوی علوم، یہ قرآن میں اگر بیان بھی ہوا ہے تو وہ ہدف اصلی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ انسان اس کا محتاج ہے، اس کو سمجھائے بغیر انسان اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، دین پہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے مال کی اگر اہمیت بیان کی گئی ہے، مال کمانے کی رغبت بیان کی گئی ہے، تو یہ اولاً ذاتاً ہدف اصلی نہیں ہے۔ ہاں یہ انسان کی یعنی ایمان کو بچانا اس پر شاید ڈپینڈ ہے، انسان اس کا محتاج ہے، جس وجوہات کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی قرآن نے وقتاً فوقتاً کیا فرمایا ہے؟ بیان فرمایا۔ صلوات تسلیم اور تیسرا نقطہ، اور بس ختم۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، دیکھیں قرآن معجزہ اس پہلو میں بھی ہے کہ قرآن میں ارتقاء نہیں ہے۔ عجب یہ ہے، قرآن میں ارتقاء تو سمجھے، میں آپ کو بس سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اپنی کاپیاں اگر سنبھال کے رکھی ہوں، کلاس 4 کے، 5 کے اور ماسٹر لیول کے، آپ اپنی کاپیوں کو سامنے رکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی لکھائی تحریر، آپ کے اس میں تحریر میں جو وزن ہے وہ بہتر کی طرف آیا نہیں؟ آپ 5th کلاس کی کاپی، 6 کی، 7 کی، تو ہر جماعت سے اگلی جماعت میں بہتری توجہ ہے نا، ممکن ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ارتقاء۔ ارتقاء منی ترقی۔ اخوان صاحب ترقی کہتے ہیں اس کو، ترقی ہے یا نہیں؟ بولے نا، ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ہر گزرتے بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ اس لیول کو کراس کر کے ایک اور لیول میں جاتے ہیں جس میں آپ تصنیف کرتے ہیں، آپ کتابیں لکھنا شروع کرتے ہیں، تو بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک کتاب لکھی، اس کے کچھ سال یا کچھ مہینے بعد دوسری کتاب لکھی، پہلی کتاب سے دوسری کتاب بہت بدرجہ بہتر ہوتا ہے، اس کو ارتقاء کہتے ہیں۔ انسان روز بروز اپنی محنت کی وجہ سے، انسان زحمت کی وجہ سے، اس کی تحریر و تقریر میں اگر وہ محنت مسلسل کرتا رہے تو بہتری آنا ایک فطری چیز ہے یا نہیں؟ ہے، لازماً آتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں بولتا تھا، آج بھی بولتا ہوں، یقیناً تبدیلی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب انسان محنت کرتا ہے وہ ارتقاء کرتا ہے۔ ارتقاء ایک فطری چیز ہے، طالب علم ارتقاء کرتا ہے، مصنفین کیا کرتا ہے؟ ارتقاء، مقررین کیا کرتا ہے؟ ارتقاء، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پر مسئلہ یہ ہے، کیا قرآن مجید کی پہلی وحی، دوسری وحی، یہ تقریباً کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 23 سال۔
نزول قرآن کا جو ظاہری دورانیہ ہے تدریج کے اعتبار سے وہ کتنے سالوں پر ہو گیا؟ 23 سال، لیکن ایگزیکٹلی 22 سال 5 ماہ 14 دن کہا ہے علماء نے. 22 سال 5 ماہ 14 دن، اس کو تقریباً 23 سال کہا گیا. ٹھیک ہو گیا. ان 23 سالوں کے اندر نازل ہونے والا یہ قرآن، اب توجہ رکھو، نازل ہونے والا یہ قرآن، کیا اس میں بھی یہ ارتقاء اور تجریج اس پہلو میں جو میں نے عرض کیا آپ کو سمجھایا موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. سمجھ آیا کہ اس کی پہلی وحی سے فرض کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، کیا اس کی پہلی وحی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، تا این کی الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو لاسٹ وحی سمجھا جاتا ہے. یا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 غالباً ہے، وہ اہل سنت کی بعض علماء کہتے ہیں وہ آخری وحی. باہر جو بھی ہے، کیا ارتقاء اس وحی کے اندر ہے یا نہیں؟ توجہ رکھو. علماء فرماتے ہیں یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. اور دیکھیں اتارا اس بندے پہ ہے یا اس بندے کی زبان سے اس کی تلاوت ہو رہی ہے، یقیناً جس کے حالات بدلتے رہے ہیں وہ پیغمبر ہے. پیغمبر کے حالات بدلتے رہے نہیں رہے؟ غربت امارت، غریبی امیری ہے، ماننے والوں کی قلت کا سامنا، ایک وقت ماننے والوں کی کثرت آپ کے گرد موجود، ایک وقت محصور و مجبور، ایک وقت میں آپ آزاد، ایک وقت میں آپ مغلوب ظاہری دنیا کے اعتبار سے، دوسرے وقت میں آپ غالب، ایک وقت میں محکوم، دوسرے وقت میں حاکم ہے. حالات بڑی، یعنی پیغمبر اسلام کی جو حالات ہیں نا وہ اب یوں سمجھے اس میں 100 اختلاف موجود ہے. حالات زندگی کے اعتبار سے یکسانیت نہیں ہے پیغمبر کی ظاہری دنیا میں، ہے نہیں. مکی دور میں دیکھو حالات اور ہے، مدنی دور میں دیکھو حالات اور ہے، وہاں پر بھی پھر پل پل کے لمحات بدلتے رہے. کیا اس بندے سے ایسا ممکن تھا کہ وہ ہر حال میں ہونے کے باوجود باتیں جب کرے تو اس کی غربت کی بات اور اس کی بادشاہی کے وقت کی بات میں فرق نہ آئے؟ وہ جو ہے سمجھ آ گیا نا. ہاں، اس کی غربت کی باتوں میں اور اس کی امیری کی، یہ آج کل کے حکمرانوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان بیچاروں کو آج کی تقریر کل اس کے تقریر کھو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، کل کی پچھلے سال کی سے مختلف، وہ اگلے سال سے، اتنے آپس کی ان کی اپنی یہ نہیں بنتی، نہیں بن رہا ہے نا. یہ حالات بدلنے سے ایسے ہوتے ہیں. یاد رکھو انسانوں پہ جب حالات بدلتے ہیں، لیکن کمال قرآن یا کمال معجزہ قرآن یہ ہے اس کی اول روز وحی اور آخر روز وحی کے درمیان 23 سال کا فاصلہ رہا، اور معمولی فاصلہ نہیں ہے. ایک عام انسان کی زندگی پہ 23 سال کا فاصلہ، جس کے حالات بھی یکسر ایک دوسرے سے کیا ہوں، مختلف ہو. علماء فرماتے باوجود اس کے معارف اور حقیقت کی بیانی میں یا حقیقت بیانی میں پیغمبر پر اتارے جانے والے اس وحی یا اس قرآن کے اول روز وحی کی حقیقت اور آخری روز وحی کی حقیقت میں کوئی ایک ذرے کا فرق موجود نہیں ہے، ذرے کا فرق موجود نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لو کان من عند غیر اللہ، یہ آیت تو مشہور ہے، قرآن کی آیت ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اے پیغمبر، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت ساری چیزیں اختلاف ہوتے. لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی جانب سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدوا، تو آپ پاتے یا یہ لوگ پاتے اس قرآن کے اندر کیا، اختلافاً
کثیرا، بہت بڑے اختلافات ان کے سر میں مشاہدہ آتا ہے، دیکھتا وہ لوگ کہ اس میں دیکھیں، ایک تو اس پہلو میں ہر حالت میں یکسانیت، اب توجہ ہے آپ لوگوں کی، ہر حالت میں یکسانیت۔ دوسرا، خود پیغمبر اول روز وحی کی بھی وزن اتنا ہی ہے، سن رہے ہو، اول روز وحی کی وزن بھی اتنا ہی ہے جتنا آخر روز وحی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر بے شک جسمانی اعتبار سے ارتقا کرتے رہے، حالات بدلتے رہے، لیکن چونکہ یہ دلیل ہے قرآن کا نہ بدلنا، قرآن کے اندر اختلاف کرنا ہونا دلیل ہے، یہ کسی ایسی ذات کی طرف سے یہ کلام اتارا گیا ہے جس کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ترقی نہیں ہے، اس میں تنزلی نہیں، اس میں حالات بدلتے نہیں۔ وہ کون ہے؟ ذات خدا۔ قرآن میں عدم اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔